ہمارے چینل کے معزز دوستو، قیامت صورت اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس ہماگیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے دہشت زدہ ہو کر تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، یہاں تک کہ ستارے اور سیارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا، قیامت قریب آن پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک تاریخ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو اللہ نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل کے سوا کچھ نہیں جانتا، لیکن جبریل علیہ السلام کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیاں بتائی اور فرمایا، جب دیکھو کہ یہ علامات پوری ہو چکی ہیں تو سمجھ جانا کہ قیامت کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ انہی علامات میں سے ایک بڑی علامت دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے پانی ہٹ کر سونا نہ نکل آئے۔ لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، جس پر قبضہ کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ چڑھ دوڑیں گے اور خوب قتل و قتال ہوگا۔ ان علماء کرام کو یہ معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہوا اور غیر مسلم طاقتیں اس پر چڑھ دوڑیں۔ لہٰذا یہ سب دیکھتے ہوئے کہ یہی وہ خزانہ ہے جس پر جنگ چھڑنے والی ہے، تو ان حضرات نے جلد بازی میں یہ فیصلہ لیا کہ قیامت کی علامات پوری ہو گئی ہیں اور علامات قیامت کے بیان میں اسے ظہور ماضی کا قریبی زمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ بھی کہنے لگے کہ ان قریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب علماء کرام کی اکثریت کا کہنا ہے یہ فیصلہ انہوں نے بعض شخصیات سے متاثر ہو کر کیا، جو کہ بالکل بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دستیاب شروع میں کہیں بھی اس حدیث کا مجازی معنی مراد لینے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرما دی ہے، لہٰذا قیامت سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ معزز ناظرین، جب قیامت سے پہلے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فلاں دریا سے پانی کی موجودگی کے بجائے سونے کا پہاڑ نکلا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خبر ایسی نہیں ہے جو چھپی رہ جائے، تو ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ وہ سونے کے پہاڑ میں سے کچھ نہ کچھ لے اڑے۔ لہٰذا اس وقت ہر شخص کا رخ دریائے فرات کی جانب ہوگا۔ جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے وہ اسے اپنا حق قرار دیں گے، باہر سے آنے والے اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے، مقامی لوگ انہیں حصہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ بات اتنی بڑھ جائے گی کہ قتل و قتال کی نوبت آن پہنچے گی اور لوگ اسلحہ لے کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ ہر ایک یہی سمجھے گا کہ میں بچ جاؤں گا اور یہ سارا خزانہ میرے قبضے میں آ جائے گا، میں اس کا مالک بن جاؤں گا، میرے دن پھر جائیں گے، میں عیش کی زندگی بسر کروں گا۔ لیکن اس موقع پر اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے اور اس خزانے کو پانے کی تمنا دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ عہد حاضر میں ترکی اور شام دریائے فرات پر جو بند تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے قریب مختلف فیکٹریاں لگا رہے ہیں، اس کی وجہ سے دریائے فرات میں پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سونے کے پہاڑ کے ظہور کا پیش خیمہ ہو۔ اگر کوئی فرات کے قریب نکلنے والا تیل اور وہاں ہونے والی جنگوں کو اس حدیث کا مصداق بتاتا ہے تو وہ صریحاً غلطی پر ہے، کیونکہ کسی بھی ہونے والے واقعے پر اپنی مرضی کی حدیث جسمہ کر دینا بھی اللہ کے سخت عذاب کا موجب بن سکتا ہے۔ حدیث کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہی ہوگا، یعنی سونے کا پہاڑ ظاہر ہو کر رہے گا اور اس پر بہت بڑی جنگ ہوگی۔ دریائے فرات کی لمبائی تقریباً 2900 کلومیٹر ہے اور ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ فرات اور دجلہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی ہیں، یہ دونوں دریا خلیج فارس کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔
اور اس کے بعد سے اس کو شط العرب کہتے ہیں۔ یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے۔ طول تاریخ میں مختلف تہذیبوں کو اس سرزمین میں ترقی حاصل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بابل کے قدیمی دارالخلافہ کی بنیاد بھی اسی دریائے فرات کے ساحل پر رکھی گئی تھی۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے جس میں بہشت کا پانی گرتا ہے اور ایک بابرکت دریا ہے، اور اگر ایک نامولود بچے کے منہ میں آب فرات ڈالا جائے تو اس کے دل میں محبت اہل بیت آ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق تھا، جبکہ ایک اور روایات کے مطابق فرات کو مومن اور بہشتی دریا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عاشورہ کا واقعہ، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو شہید کرنے کا واقعہ بھی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا، جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری محرم کے مہینے میں عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا کربلا کی زمین پر محاصرہ کیا اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا۔ دشمن امام حسین کا پانی بند کر کے انہیں یزید کی بیعت پر مجبور کرنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ بن زیاد کا یہ فیصلہ تسلیم نہ کیا اور عباس بن علی علیہ السلام جو کہ پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے، آپ کو بھی دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا۔ شیعہ مذہب کے مطابق آب فرات بھی خاک کربلا کی طرح واقعہ عاشورہ کا حصہ ہے، اس لیے اہل تشیع نامولود بچے کے منہ میں خاک کربلا یا آب فرات ڈالتے ہیں۔ ناظرین گرامی، فرات بین النہرین یعنی میسوپوٹیمیا کو تشکیل دینے والے دو دریا میں سے ایک ہے۔ دوسرے دریا کا نام جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دجلہ ہے۔ بین النہرین عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان واقع علاقے کو کہتے ہیں، جہاں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں مثلاً اکادی، اشوری اور بابل وغیرہ نے جنم لیا۔ یہ 6000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ دریائے فرات کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے اور یہ جنوبی عراق کے شہر بصرہ کے شمال میں دریائے فرات دریائے دجلہ میں گرتے ہوئے شط العرب نامی ڈیلٹا بناتا ہے، اور دونوں دریا خلیج فارس میں گرتے ہیں۔ اس وسیع ڈیلٹا کے باعث اب یہ بہت بڑے دلدلی علاقے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اب یہ وہی تاریخی دریا ہوگا جس سے قیامت کے قریب سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اگر کسی شخص کو اس خزانے میں سے کچھ سونا لینے کا موقع مل بھی جائے تو اس میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ اس سونے میں کیا برکت ہوگی جس پر اتنے لوگوں کا خون ہو۔ اکثر محدثین کی یہ رائے ہے کہ یہ علامات ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور ظہور امام مہدی کے زمانے میں یہ علامات ظاہر ہوں گی۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ کمنٹ کر کے ہم سے لازمی شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔